نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا سن لو انہم ہم السفہاء، یہی جو ہیں وہ احمق ہیں اور لیکن یہ اس کا جو ہے وہ نہیں جانتے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان کو جو ہے وہ معیار ایمان قرار دے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم انہی کی طرح ایمان لائے جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت فلاح پا جاؤ گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت صحابہ وہ جماعت ہے کہ جس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ تفرقے کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، تو آج ترازو ہر شخص نے پکڑا ہوا ہے اور صحابہ کے جو ہے وہ ایمان کو تول رہا ہے، افضلیت کے نام پہ تول رہا ہے، جناب جی جنگوں کے نام پہ تول رہا ہے، بغض کے نام پہ تول رہا ہے، مطلب اپنے جو ہے وہ اس نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ یہ کام سر انجام دے رہا ہے۔ اور میرا تھم ڈیل آپ نے دیکھا کہ مرزا واقعی گستاخ ہے کہ یہاں اس پہ جو ہے وہ الزام ہے، تو حقیقتاً جو ہے یہ مرزا کی بے باکیاں اور گستاخیاں ہیں کہ پہلے یہ بابوں سے شروع ہوا اور اب جو ہے وہ صحابہ کی جماعت بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ صحابی کون ہے۔ اللہ کے جو ہے وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، احادیث رسول میں بھی اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہے کہ صحابہ کنہیں کہتے ہیں اور کون صحابہ ہیں اور جو آیات ہیں ان کے مصداق کون ہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے جو ہے وہ ڈرنا اور میرے بعد جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کو طعن و تشنیع نہ کرنا اور ان کو جو ہے وہ اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جو شخص جو ہے وہ ان کو طعن و تشنیع کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، وہ مجھ سے بغض رکھے گا اور میری وجہ سے جو ہے وہ صحابہ سے جو ہے وہ بغض رکھے گا۔ تو اب جو ہے وہ حتیٰ کہ اہل تشیع کی بھی کتابوں میں صحابہ کی ڈیفینیشن میں یہی ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا، وہ جو ہے وہ صحابی ہیں۔ تو بالخصوص جو ہے وہ انجینئر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ کو صحابی تو مانتا ہوں لیکن یہ جو ہے یہ میں نہیں مانتا۔ یہ تو وہی گل ہے کہ میں اپنے ابے نو ابا تے مننا لیکن اے جڑیاں نے نا اودیاں اے حرکتاں جڑیاں نے نا ابے دیاں میں نہیں مانتا۔ ابا پھر بھی جڑا وہ نا وہ ابا ہی ہوندا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت ہی وہ جماعت ہے کہ جس کی جو ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نمونے کے طور پہ پیش کیا کہ اس طرح جو ہے وہ ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ رہی بات یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے، اہل سنت و جماعت کے جو سلف صالحین جو علماء گزرے ہیں وہ یہ بات طے کر چکے ہیں کہ بے شک جو ہے وہ ان کے آپس میں جو ہے وہ تنازعات بھی ہوئے ہیں، اجتہادی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور ہم جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہم صحابہ کی جماعت کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے کہ ان سے جو ہے وہ خطا نہیں ہو سکتی یا ان سے جو ہے وہ غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اجتہادی جو ہیں وہ خطائیں ہوئی ہیں لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم جو ہے وہ ان کے درمیان کشتی کروائیں اور ان کے درمیان جناب یہ طے کریں کہ کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ جو ہیں وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا اور سرکار کی صحبت میں رہے، تو لکھاں کروڑاں بابے جڑا نا انہاں دی گردے راہ نوں نہیں پہنچتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، کہتا ہے کہ جی سنی بابیاں نوں بڑا مندے نے، یار کروڑاں بابے بھی ہون نا تے او صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تو یہ طے شدہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو بلا شبہ مرزا جو ہے وہ صحابہ کی اپنی بے باکیوں کی وجہ سے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ صحابہ کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے، حالانکہ اس سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی ہے بابی کتابی صاحب کہ جامع ترمذی میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم اردا من بعدی فمن احبهم فبحبی، کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے میری وجہ سے جو ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے۔ تو سنی کا یہی تو کمال ہے کہ ہم نے جس چیز کی نسبت سرکار سے ہو گئی انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔